قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید، اللہ تعالیٰ اور دین کے لیے سب سے زیادہ محبت تھی، بلکہ احد کے جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور حالت میں تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کوئی دین اسلام کی توہین کرے۔ یہی وہ واقعہ یہ لکھتے ہیں حضرت برا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ رسول تمہاری طرف سے پچھلی جماعت میں کھڑا تمہیں بلا رہا تھا۔ آل عمران کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 آدمیوں کے سوا اور کوئی نہ رہا، اور کافروں نے ہم میں سے 70 آدمی شہید کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جنگ بدر میں مشرکوں کے 140 آدمیوں کو نقصان پہنچایا تھا، 70 قیدی اور 70 مقتول۔ ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا، یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے جنگ احد کا ہی، کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ جب دیکھی جو ان کی شکست تھی کافروں کی فتح میں بدل گئی، اور انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے درجے سے مسلمانوں کو زیر کر لیا، تب اس نے کہا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر 3 بار پوچھا، کیا ان لوگوں میں ابن خطاب ہے؟ یعنی حضرت عمر کے بارے میں پوچھا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ پوچھنے پر یہی فرمایا تھا کہ جواب نہیں دینا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، یہ جو تھے وہ تو مارے گئے، یہ 3 ہی لیڈر ہو سکتے تھے ان کے، یہ تینوں مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے، اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی فتح۔ تم ان لوگوں میں سے کچھ ایسے مردے پاؤ گے جن کے ناک کاٹے گئے ہیں، یعنی مسئلہ کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، اور میں نے اسے برا بھی نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ رجزیہ فکرہ پڑھنے لگا، اولو حبل اولو حبل، حبل کی جے حبل کی جے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے جواب نہیں دو گے؟ اب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہی سب سے بلند اور بڑی شان والا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، عزا نامی بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ کیا تم اسے جواب نہیں دو گے؟ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہی دلیل ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام سچے انبیاء میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت سب سے بڑھ کر تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلام تھے، اور کیونکہ وہ بھی سچے نبی تھے، ہم ان میں بھی یہ صفت پاتے ہیں۔ سیرت المہدی میں بہت ساری روایات ہیں جس سے صداقت حضرت احمد علیہ السلام ثابت ہوتی ہے۔ اس مضمون کے تحت سیرت المہدی میں ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت اچھی نہ تھی،
وہ ایک صحن میں چارپائی پر لیٹے تھے اور لحاف اوپر لیا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ ایک ہندو ڈاکٹر حضور سے ملنے آیا ہے۔ حضور نے اندر بلا لیا۔ وہ آ کر چارپائی کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ نہایت سفید اور سرخ تھا، جینٹل مین والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ طبیعت پوچھنے کے بعد شاید اس خیال سے کہ حضور بیمار ہیں جواب نہیں دے سکیں گے، مذہب کے بارے میں اس وقت جو چاہوں کہہ لوں، اس نے مذہبی ذکر چھیڑ دیا۔ حضور فوراً لحاف اتار کر اٹھ بیٹھے اور جواب دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ میں پھر کبھی حاضر ہوں گا اور چلا گیا۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد